شب برات، اس رات میں تمام حضرات جاگتے ہیں، گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، معافی تلافی کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرتے ہیں۔ لیکن کچھ ہمارے بھائی ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس رات کو نام تو جاگنے کا دیتے ہیں، لیکن انہیں یہی نہیں معلوم کہ رات جاگنے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ تو مسجد میں آ کے نماز ادا کرتے ہیں، گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، لیکن وہیں پر کچھ ایسے نوجوان بھی ہیں کہ وہ رات میں گاڑی بائک لے کے نکل جاتے ہیں، کبھی اس ہوٹل پر چائے پیتے ہیں، کبھی اس ہوٹل پر چائے پیتے ہیں، کبھی یہاں پارٹی کرتے ہیں، کبھی وہاں پارٹی کرتے ہیں، اور صبح کو سب کو یہی بتاتے ہیں کہ رات ہم نے بھی جاگی ہے۔ یار یہ رات جاگنا ہو گیا ہے؟ یہ رات جاگنا نہیں ہوتا ہے۔ جاگنا اسے کہتے ہیں کہ آپ مسجد میں آئیں، نمازیں ادا کریں، گناہوں سے توبہ کریں، معافی تلافی کریں، اور پوری رات آپ عبادت کریں۔ اور اس بابرکت رات میں آپ کو میں بتاؤں کہ آپ کچھ نمازوں کا بھی اہتمام کریں۔ وہ کس طریقے سے اور کیا ادا کریں وہ بھی آپ سنیں۔ سب سے پہلے آپ اوابین کی نماز ادا کریں۔ اوابین کی نماز کیسے پڑھی جاتی ہے؟ یہ مغرب کی نماز کے بعد فوراً بعد 6 رکعت نماز ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز مغرب کے بعد 6 رکعت اوابین ادا کرتا ہے اور اس طرح ادا کرتا ہے کہ بیچ میں درمیان میں کوئی بری بات نہ کہے، تو اللہ رب العزت اسے 12 سال عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، اتنا زیادہ ثواب ہے ماشاءاللہ۔ تو یہ اوابین کی نماز 6 رکعت آپ ادا کریں۔ کیسے ادا کریں گے؟ آپ نیت 2 رکعت کر کے باندھیں۔ نیت کوئی الگ نہیں باندھی جاتی ہے، کوئی الگ طریقہ نہیں ہے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ بس آپ دل میں ارادہ کر لیں یا زبان سے کہہ دیں کہ میں اوابین کی نماز پڑھ رہا ہوں، میں نے اوابین کی نماز کی نیت کی ہے، بس آپ کی نیت ہو گئی۔ اس کے بعد پھر آپ صلاۃ التسبیح پڑھنے کا اہتمام کریں۔ صلاۃ التسبیح کا بہت زیادہ ثواب ہے، اللہ تعالیٰ بے حساب آپ کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور تمام صحابہ کو صلاۃ التسبیح پڑھنے کی ترغیب دی ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ یہ نماز جو ہے ہفتے کے ہفتے پڑھیں، یا روز اگر پڑھ سکتے ہیں تو روز پڑھیں، اور اگر ہفتے کے ہفتے یا روز روز نہیں پڑھ سکتے ہیں تو مہینے کے مہینے پڑھیں۔ مہینے کے مہینے ادا نہیں کر سکتے ہیں تو سال کے سال ادا کریں، اور اگر سال کے سال بھی ادا نہیں کر سکتے ہیں، ویسے تو ادا کر سکتے ہیں، اتنی زیادہ بھی اس میں ٹائم نہیں لگتا ہے، ادا کرنے میں کوئی دقت نہیں ہے، 20-25 منٹ لگتے ہیں۔ اگر سال میں بھی ادا نہیں کر سکتے تو زندگی میں 1 مرتبہ یہ نماز ضرور ادا کریں، بہت زیادہ اس میں ثواب ہے۔ اس نماز کو کیسے پڑھیں گے؟ اس کو دیکھیں، ایسے پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے 4 رکعت نماز تسبیح کی نیت باندھی، اسی طریقے سے کہہ دیں آپ میں نے صلاۃ التسبیح کی نیت کی ہے، یا میں صلاۃ التسبیح پڑھ رہا ہوں، تو یہ آپ کی نیت ہو گئی، ٹھیک، دل میں ارادہ کر لیں، نیت ہو گئی۔ ثنا پڑھیں، ثنا پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ آپ یہ تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ سورہ فاتحہ پڑھیں۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی سورت اور ملائیں۔ اس کے بعد پھر 10 مرتبہ آپ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھیں۔ اس کے بعد آپ رکوع کریں، رکوع میں جائیں، سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ پڑھیں۔ اب ایک بات اور سمجھ لیں، سبحان ربی العظیم، اگر کسی کے منہ سے سبحان ربی العظیم نہیں نکل پاتا ہے تو آسانی کے لیے بتاتا ہوں، وہ سبحان ربی الکریم ادا کرے، کیونکہ اگر معنی لفظ جب بدلے گا تو معنی بھی بدل جائے گا، اور جب معنی بدل جائے گا تو پھر گناہ پڑے گا۔ سبحان ربی الکریم پڑھیں، زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد آپ کیا کریں، 10 مرتبہ پھر یہی تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، رکوع میں ہی یہ تسبیح پڑھیں۔ اس کے بعد آپ کھڑے ہو جائیں، پھر آپ 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں، اور پھر آپ سجدے میں چلے جائیں، سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد سجدے کی حالت میں ہی 10 مرتبہ پھر یہ تسبیح پڑھیں، اور پھر اٹھ جائیں، پھر 10 مرتبہ تسبیح پڑھیں، پھر دوسرے سجدے میں جائیں، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں 3 مرتبہ، اور پھر سجدے کی حالت میں ہی 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں۔ یہ تسبیح ہو جائیں گی 75 مرتبہ۔ 1 رکعت میں 75 مرتبہ تسبیح پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ والی تسبیح۔ پھر آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں، پھر جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے پھر 15 مرتبہ، جیسے آپ نے ثنا کے بعد 15 مرتبہ پڑھی تھی تسبیح، اسی طریقے سے دوسری رکعت میں آپ کو ثنا پھر نہیں پڑھنا ہے، پھر صرف تسبیح پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر اسی طریقے سے جیسے پچھلی رکعت میں آپ نے 10-10 مرتبہ کر کے پڑھی تھی، اسی طریقے سے آپ اس رکعت میں بھی پڑھیں، یعنی ہر رکعت میں 75 بار جب آپ پڑھیں گے تو 4 رکعت میں
300 मरतबा ये तस्बीह हो जाएगी और चौथी रकात में सलाम फेर दें, ये आपकी सलात व तस्बीह मुकम्मल हो जाएगी। और इसका सवाब बेइंतहा है, बहुत ज़्यादा इसका सवाब है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि हमारे भाइयों को तौफीक अता फरमाए कि वो सलात व तस्बीह अदा करें। उसके बाद क्या करना है आपको देखें, इशराक की नमाज आप अदा करें। इशराक की नमाज कैसे अदा करेंगे? इशराक की नमाज का टाइम होता है सूरज तुलू होने के 20 मिनट के बाद इशराक का टाइम शुरू हो जाता है। और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स इशराक की नमाज अदा करता है तो उसे इतना सवाब मिलता है कि उसको एक हज और एक उम्रे का सवाब मिलता है। इस हालत में नमाज अदा करे कि फजर की नमाज पढ़े और फजर की नमाज पढ़ने के बाद फिर ज़िक्र व अज़कार करने लगे, कोई वज़ाइफ पढ़ने लगे और सूरज तुलू हो जाए, सूरज तुलू होने के 20 मिनट बाद वो इशराक की नमाज अदा कर ले तो एक हज और एक उम्रे का सवाब उसको मिलता है। इसका टाइम कब तक रहता है? ज़ुहूर कुबरा तक इसका टाइम रहता है। कर ले इशराक की नमाज 4 रकात पढ़ ले, 2-2 रकात करके पढ़ ले। फिर नमाज चाश्त अदा करे, चाश्त की नमाज भी 4 रकात पढ़े, 2-2 रकात करके, ठीक है। इसका सवाब क्या है और इसका टाइम कब से कब तक है? चाश्त का टाइम जो है इशराक के फौरन बाद चाश्त का ही टाइम है और इसका भी टाइम जो है निस्फुन निहार शरई तक रहता है। और चाश्त की नमाज की फजीलत बहुत है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स चाश्त की नमाज अदा करता है तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देता है, अगरचे उसके गुनाह समंदर के झाग के बराबर भी हों। है कितनी ज़्यादा इसमें बरकत और कितनी ज़्यादा फजीलत है। आपको चाहिए कि इस रात में हुल्लड़बाजी ना करें, इस रात में इधर उधर होटलों पे चाय पीने के लिए ना जाएं, वो टाइम और भी मिल जाएगा आपको। इस रात में आप अल्लाह और रसूल का जिक्र करें, इबादत करें, नेक अमल करें। बहुत ज़्यादा बाबरकत रात है और इस रात में अगर नेक अमल करेंगे तो सवाब आप पाएंगे, सवाब आपको मिलेगा। इस रात में ही आप अगर आपसे कोई रंजिश रखता है, आपसे कोई बुराई रखता है तो उसको भी आप खुद मना लें यार। आपसे कोई नहीं बोलता है तो आप खुद ही बोल लें। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ये अदा बहुत पसंद आती है कि यार हमसे कोई नहीं बोलता है, कोई बात नहीं है, वो हमसे नहीं बोलेगा पर हम उससे बोलेंगे, हम उससे रिश्ता कायम करेंगे। या आपकी किसी से लड़ाई हो गई, आप उससे नहीं बोलते तो आपको चाहिए कि इस रात में उससे सुलह कर लें, उससे बोलें, हाँ उससे दोस्ती कर लें, ठीक। ये अदा बहुत पसंद आती है। और जो भी आपके ऊपर किसी का हक आता है अदा कर दें।